ایمبیسڈر صاحب یہاں ڈیمارش تو کر دیا، ڈیمارش کے بعد ری ایکشن کیا آئے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی برطانیہ کے اندر سے آپ کو یاد ہے کراچی کے اندر صاحب ہوا کرتے تھے جو کہ کال کیا کرتے تھے کراچی کو بند کرا دیا کرتے تھے. تو برطانیہ کا پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بڑا ڈسٹرکٹیو قسم کا کردار رہا ہے، یا ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو وہ جگہ پناہ دینے کا کردار رہا ہے کہ پاکستان کی ریاست کے اندر جو لوگ شر پھیلاتے ہیں ان کو وہاں باقاعدہ طور پر پناہ دے دی جاتی ہے. ڈیمارش تو کر دیا، واٹ نیکسٹ؟ اس کے بعد کیا برطانیہ کچھ کرے گا اس حوالے سے؟ اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو سفارتی پہلو جس میں ڈیمارش ہو گیا، اس کا دوسرا سفارتی پہلو یہ ہے کہ 1373 جو سیکورٹی کونسل کا ریزولوشن ہے اس کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان ایک ریزولوشن موو کر سکتا ہے کہ ہمارے افراد، لیکن وہ نوبت آخر میں آنی چاہیے. پہلے تو کرسپونڈنس کے ذریعے اپنے دستاویزات کے ذریعے پاکستان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ جو اس وقت ایکٹ ہوا ہے بریڈ فورڈ میں، اس ایکٹ کا یہ انٹرنیشنل قانون کی تو خلاف ورزی ہے ہی ہے، جو نیشنل قانون ہے یو کے کا اس کی بھی ٹیررزم کے حوالے سے، کیونکہ 1373 جو ہے وہ سیکورٹی کونسل ریزولوشن، اس کے تحت کنٹریز نے اپنے ایکٹ کو الائن کیا ہوا ہے، پاکستان نے بھی کیا ہوا ہے، باقی ملکوں نے بھی کیا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے وہ ادھر بھی اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ کرمنل ایکٹ ہو جاتا ہے. اگر کوئی کسی کو جان سے مار کے اڑانے کی دھمکی دے، کار بم سے اڑانے کی دھمکی دے، تو یہ اس ایکٹ میں آ جاتا ہے. پھر جب یہ معاملہ اس میں لیگل تناظر میں اس کو ٹیک اپ کیا جائے تو آٹومیٹکلی پھر سفارتی دروازے مزید کھل جاتے ہیں. پھر سفارتی دروازوں سے آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ لیگل ہم نے ایکشن شروع کر دیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے ایک ملک کے قانون کے مطابق پہلے یہ آپ کے کورٹ میں جائے گا، آپ اس کو پروسیس شروع کریں، اینڈ وی وڈ لائک ٹو فالو اٹ اپ ان یور کنٹری اینڈ وی وڈ دین لائک کہ جی آپ اس کو ہمارے حوالے کریں، اس میں ہیلو حرکت اور رکھنے نہ اٹکائیں. تو یہ مسلسل ایک کنٹینیویشن میں اور کنسسٹنسی کے ساتھ ممالک وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے حوالے کریں. دیکھیں ابھی وہ بہت سارے ایسے قیدی ہیں جس کو واپس بلوایا یو کے سے. یو کے ایک سیف ہیون ہے بہت سارے ایسے کرمنلز کے یا ایسے ایکیوز پرسنز کے جو کہ وہاں جا کے بس جاتے ہیں. کچھ قانون میں وہاں شکم ہے جس کی وجہ سے یا ان کی جو اپنی پالیسی ہے اس کی وجہ سے، لیکن یو کے اس کو واپس بھی کرتا ہے. پھر دوسرا اس کا راستہ رہ جاتا ہے کیونکہ یہ انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی ہے اور نیشنل قانون کی بھی خلاف ورزی ہے. قانون یہ ہے پاکستان کا کہ اگر کوئی شخص پاکستانی نژاد، پاکستان کا نائکوپ یا آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ چاہے ڈیول نیشنلٹی ہو، وہ اگر کسی جرم کا ارتکاب کسی اور ملک میں کرتا ہے تو اس کو اس جرم کا ارتکاب پاکستان میں سمجھا جاتا ہے. اور جب یہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ریڈ وارنٹ ایشو ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے ملک کے قانون کے مطابق کسی اور ملک نے، کسی شخص نے اس معاملے میں کوئی قانون کو ہاتھ میں لیا ہے یا شرانگیز قسم کی دھمکی دی ہے تو ایسی صورت میں آپ اس ڈیو پروسیس آف لا کو کر کے ریڈ وارنٹ کو بھی آپ کر سکتے ہیں. رائٹ. اچھا ایمبیسڈر صاحب لاسٹ کامنٹ میں نے آپ سے بھی لینا ہے، بریگیڈیئر صاحب سے بھی لینا ہے اباؤٹ دا وزٹ آف یو اے ای پریزیڈنٹ. اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ ڈپلومیٹک سطح کے اوپر پاکستان کی اچھی خاصی واہ واہ ہو رہی ہے پورے دنیا کے اندر. جی اس کے دو زاویے ہیں. یو اے سے تو ہمارے ہمیشہ سے دیرینہ تعلقات رہے ہیں، لیکن مارکہ حق کے بعد کوئی بھی وزٹ آپ کے پاس جتنے بھی ہوئے ہیں تقریباً 6-7 کے قریب جو ہیڈ آف اسٹیٹس اور ہیڈ آف گورنمنٹ آپ کے پاس آئی ہیں، وہ آپ کی ایک تشخص میں اضافہ ہوا ہے. آپ کی جو اس وقت ملٹری ڈپلومیسی رہی مارکہ حق سے چند دن پہلے، چند ہفتے پہلے، چند مہینے پہلے اور مارکہ حق کے بعد، اور ساتھ ساتھ جو اس میں مدنی یعنی کہ سول ڈپلومیسی رہی، ان دونوں کا سنگم یہ ہے کہ آپ کا تشخص میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا پروفائل دنیا میں بڑھا ہے، امیج بڑھا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کی یہ پذیرائی ہو رہی ہے جو کہ آپ کی معیشت کو مضبوط کرنے میں کام دے گی اور آپ کی جیو پولیٹیکل اسٹینڈنگ میں مضبوطی کے لیے کام دے گی. اس وقت جو دنیا کا تناظر ہے جیو پولیٹیکل ریجنل، جو کہ ایجنڈے کا حصہ ہے اس وزٹ کے، ہز ہائنس شیخ محمد بن زائد جن کے ساتھ میرا ذاتی انٹریکشن رہا جب میں وہاں سفیر تھا، ایک بہت ویژنری آدمی ہیں، اور وہ اس وقت کیونکہ اس وقت یو اے کی جو ساورن ویلتھ ہے 2.5 ٹریلین خطے میں بہت زیادہ ہے یہ، اور وہ اب نئی راہیں بھی تلاش کر رہے ہیں. اگر معیشت کی بات کی جائے، جیو پولیٹیکل تو میں نے بتا دیا جس میں غزہ بھی ہے، لیکن معیشت کی بات کی جائے
تو دنیا گلوبل نارتھ سے گلوبل ساؤتھ کی طرف موو ہو رہی ہے. آپ کا خطہ خداوند کریم معیشت والی سائڈ امبیسڈر صاحب آپ نے بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کی ہے، کیونکہ بریگیڈیئر صاحب جب سے مارکہ حق ہوا ہے تو ایٹ لیسٹ دنیا کو یہ پتا چلا ہے کہ پاکستان ڈیفنس والی سائڈ کے اوپر اپنے سے 10 گنا بڑی آرمی کو بھی زیر کر سکتا ہے، اور جب وہ زیر کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفنس اکوپمنٹ اینڈ ٹریننگ دونوں بہت امپورٹنٹ ہے. تو اسی کو اگر ہم اکنامک اپرچونٹی میں کنورٹ کر رہے ہیں تو ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ، اور کتنے اور ایونیوز کھول سکتے ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر؟ دیکھیں انیکا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مارکہ حق کے بعد پاکستان کا اسٹیچر جو ہے نا دنیا میں بہت ہائی لیول پہ چلا ہے، الحمدللہ، اور اس میں ڈرائیونگ فورس از آف کورس فیلڈ مارشل سید حسن منیر کی ہے. اب اگر اس کو ہم نے ایک تو برقرار رکھنا ہے، چاہے وہ آپ کا ریجنل ہو، ریجنل اسٹیبلائزر بن گئے، پھر آپ کا گلوبل رول بھی بڑھ گیا، پھر مڈل پاورز کے اندر پاکستان کو لیڈ رول مل گیا. یہی فائنینشیل ٹائمز نے اور باقی نیو یارک ٹائم جتنے اخبارات ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں، اور وہ بہت امپورٹنس دے رہے ہیں. ایوری باڈی لوکنگ ٹورڈز پاکستان، چاہے مڈل ایسٹ ہے، آپ کے باقی مڈل پاورز ہیں، سینٹرل ایشیا کی بات کر لیں، ایران سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، اور پھر چائنا نے کے ساتھ مل کے جو ہم نے انڈیا کی برکس نکالا ہے، دیٹ ہیز گیون یو اے لاٹ آف اسٹرینتھ ملیٹریلی بھی، اور اس کے بعد اس کی وجہ سے اب آپ کو اکنامک اس کے بینیفٹ ملنے شروع ہو رہے ہیں. سعودی عرب کی طرف سے آپ دیکھ لیں، اپنے ڈیفینس اسٹریٹجک معاہدہ کر لیا. اب جو یو اے کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں، اٹ مینز اے لاٹ. اٹس ناٹ کہ وہ آپ کی صرف وزٹ پر آ رہے ہیں، دیکھیں آپ کتنا آپ کو اکنامک بینیفٹ ہوگا. ایبسولوٹلی پاکستان بلیوز کہ نو ایڈ، وی وانٹ ٹریڈ. وی ایبسولوٹلی وانٹ ٹریڈ. وہ کشکول توڑ کے اب ہم